بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ کے میں آج دو اہم کیسز پر سماعت تھی۔ ایک تو توہین مذہب کے الزام کی زد میں جو شخص تھا جس کو گرفتار کیا گیا تھا اور 11 سال سے وہ جیل میں تھا، اس کو سزا ہوئی تھی۔ 11 سال بعد عدالت نے آج اس کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے اپیل میں اس کو بری کر دیا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے صوبوں میں پی اے ایس افسران کی تعداد بڑھانے کا جو وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو معطل کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کے ایک نوٹیفیکیشن کی کارروائی روک دی ہے جس میں صوبائی بیوروکریسی میں وفاق کا حصہ بڑھایا گیا تھا۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس پی اے ایس کے وجود اور صوبوں میں اس کے ارکان کی تعیناتی کے خلاف درخواست کی سماعت کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن پر حکم امتناعی جاری کیا۔ ایڈوکیٹ بلال حسن منٹو کی طرف سے پنجاب پروونشل مینجمنٹ سروس پی ایم ایس کے متعدد افسران نے یہ درخواست دائر کی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پی اے ایس ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، اس کے افسران کی تعداد بڑھا کر ہمارا حق جو ہے اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ وکیل کا کہنا تھا کہ 1954 کے سی ایس پی قوانین جنہیں وفاقی حکومت اپنے افسران کی صوبوں میں تعیناتی کے لیے استعمال کرتی ہے وہ غیر آئینی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی حکومت صوبائی عہدوں پر سول سرونٹس یا پی اے ایس افسران تعینات کرنے کے حقدار نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ در حقیقت وفاق نے من گھڑت قوانین کے ذریعے پی اے ایس افسران کے لیے صوبے میں اسامیاں مختص کر کے پنجاب حکومت کے اختیارات پر تجاوز کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت صرف وفاقی قانون سازی کی فہرست پر معاملات میں اپنے سول سرونٹس مقرر کر سکتی ہے، اور چیف سیکرٹری سمیت دیگر تمام تعیناتیاں صوبائی عہدے ہیں جن پر وفاقی ملازمین قبضہ نہیں کر سکتے۔ ایڈوکیٹ بلال حسن منٹو نے موقف اختیار کیا کہ حکومت نے 12 مارچ 2021 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے ذریعے صوبوں میں وفاقی افسران کے عہدے 115 سے بڑھا کر 446 کر دیے گئے۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ وفاق کی جانب سے صوبائی بیوروکریسی پر کنٹرول اور غیر آئینی تسلط کو ختم کیا جائے جو باقاعدگی سے اہم صوبائی عہدوں پر پی اے ایس اراکین تعینات کرائے گئے ہیں۔ عدالت سے یہ استدعا کی گئی کہ فریقین کو پنجاب میں صوبائی عہدوں پر پی اے ایس افسران کی تعیناتیاں واپس لینے کا حکم دیا جائے اور صرف پی ایم ایس افسران کو ان عہدوں پر تعینات کیا جائے۔ چنانچہ جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب نے نوٹیفیکیشن معطل کر کے آئندہ سماعت پر صوبائی اور وفاقی حکومت سے تفصیلی جواب طلب کر لیا ہے، اور عدالت کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تعداد اتنی بڑھا دی گئی ہے وفاقی افسران کی صوبوں میں کہ جس سے صوبائی جو بیوروکریسی ہے وہ ڈسٹرب ہوگی۔ آج جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں اپنے کیس میں بیٹھا تھا تو وہاں ایک اور میٹر ڈسکس ہوا۔ 2016 میں ایک امینڈمنٹ آئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو فوڈ انسپیکٹر ہے اگر وہ کسی جگہ پر چھاپا مارتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی چیز غیر معیاری ہے تو وہ موقع پر جرمانہ عائد کر دے گا۔ ایک پٹیشنر تھا، اس نے عدالت میں کہا کہ مجھے 1,80,000 کا جرمانہ عائد کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ اس نے کوئی کارروائی کی، اس نے اس کے اوپر کوئی آپ کو سنا، آپ کے خلاف کوئی نوٹس جاری کیا، کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ موقع پہ آئے، ساتھ ہی مجھے وہ پرچی پڑھا کے چلے گئے، فائن کی جو پرچی تھی، اور مجھے کہا کہ یہ آپ جمع کروائیں۔ تو عدالت نے استفسار کیا کہ یہ قانون کہاں سے آ گیا، تو بتایا گیا کہ یہ 2016 میں ایک امینڈمنٹ آئی تھی اور اس کے تحت ایک فوڈ انسپیکٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جائے اور وہ وہاں موقع پہ جا کے جو جرمانہ کر سکتا ہے۔ تو عدالت نے اس بات پر برہمی کا اظہار کیا کہ ایک فوڈ انسپیکٹر کو آپ نے اتنا جو اختیار دے دیا، وہ جہاں جائے گا وہ تو بلیک میلر بن جائے گا، وہ جہاں جائے گا وہ کہے گا کہ ہاں اتنے پیسے دیں نہیں تو میں آپ کے خلاف ابھی فائن کرتا ہوں۔ کوئی پروسیجر نہیں ہے، کوئی کارروائی نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور ڈائریکٹ فائن جاتے ہی فائن کر دے تو یہ تو غیر آئینی کام ہے۔ تو اس پر بھی عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو طلب کیا ہے اگلی سماعت پر کہ وہ آ کے عدالت کو اسسٹ کریں کہ یہ جو قانون ہے یا جو امینڈمنٹ کی گئی ہے قانون میں 2016 میں، کیوں نہ اس کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا جائے، کیونکہ فوڈ انسپیکٹر کو غیر قانونی اختیار دیا گیا ہے۔ تو اس پر بھی آج سماعت ہوئی۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں توہین مذہب کے ملزم 11 سال کے بعد آج بری ہوا ہے، اور یہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ جو تھا عدالت نے کالعدم قرار دیتے ہوئے مجرم کی جو اپیل ہے اس کو منظور کیا ہے۔ توہین مذہب کے الزام میں ٹرائل کورٹ کی سنائی گئی عمر قید کی سزا کو مجرم نے سازش قرار دیتے ہوئے مسترد کیا تھا۔ 12 جنوری 2009 کو ایک واقعہ پیش آیا جس میں عبدالغنی شخص نے بتایا کہ وہ جا رہا تھا، خاتون کی چلانے کی آواز آئی کہ قرآن پاک جل رہا ہے، جس پر عبدالغنی نے درخواست
درج کرائی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ خاتون کی آواز سن کر وہ، اس کے بھائی اور دیگر اہل علاقہ گھر میں داخل ہوئے اور ملزم لیاقت علی کو چولہے پر قرآن پاک جلاتے ہوئے دکھایا گیا۔ جب انہوں نے قرآن پاک کو بچانے کی کوشش کی تو ملزمان نے ان پر ڈنڈے مارے، ڈنڈوں سے حملہ کیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ کیس ٹرائل کورٹ میں چلا۔ ٹرائل کورٹ میں مجرم کی جانب سے کسی وکیل نے وکالت نہ کی۔ ریاستی وکیل نے کیس لڑنے کی درخواست دی لیکن وہ بھی پیچھے ہٹ گیا، جس میں ملزمان نے اپنا مقدمہ خود لڑا لیکن خود پر لگنے والے الزام کو وہ غلط ثابت نہ کر سکا۔ الزام ثابت ہونے پر مجرم نے 11 سال قید کاٹی۔ جیل میں رہتے ہوئے مجرم نے شیخوپورہ ڈسٹرکٹ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو لاہور ہائی کورٹ میں اپنی اپیل کے لیے خط لکھا، جس پر شبیر احمد بودلہ ایڈوکیٹ کو ریاستی وکیل مقرر کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران جسٹس شہرام سرور صاحب نے استفسار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک آدمی گھر میں داخل ہو، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ شکایت کنندہ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ قرآن پاک کے صفحات کی راکھ جمع کی گئی تھی۔ جسٹس شہرام سرور نے ریمارکس دیے کہ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ قرآن پاک کی راکھ ہے، لگتا ہے اس معاملے کے پیچھے کچھ چھپا ہے، اس کیس میں خامیاں ہیں۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد مجرم کی اپیل منظور کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا اور جو مجرم کو 11 سال بعد بری کر دیا گیا، اور جو مجرم کو 11 سال سزا جو اس نے کاٹی ہے، اب اس پر بھی سوالات تو اٹھیں گے۔ اب یہ جو وقوع ہے کہ کوئی گھر سے باہر جا رہا ہے اور کسی کے گھر کا کہیں سے اندر سے آواز آتی ہے، پھر وہ اپنے بھائی اور اہل علاقہ، اہل محلہ میں بھی چند ایک اس کے اپنے لوگ ہوں گے، وہ کسی کے گھر میں بھی گھس جاتے ہیں اور وہ پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ راکھ تھی۔ یہ ساری چیزیں یہ توہین مذہب کے نام پر یہ جو ذاتی اناد ہے، دشمنیاں ہیں، اور بدقسمتی سے یہ توہین مذہب کا قانون اتنا غلط استعمال کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے عدالتوں میں جب کیسز جاتے ہیں تو عدالتیں دیکھتی ہیں میرٹ کو، جب میرٹ ثابت نہیں ہو سکتا تو اس کی وجہ سے پھر عدالتیں ملزمان کو ریلیف دے دیتی ہیں۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور توہین مذہب کا یا توہین رسالت کا اس طرح کا کوئی کیس ہو تو حکومت کو اس کے لیے الگ عدالتیں بنانی چاہیے اور سپیڈی ٹرائل ہو، اور پہلے اس کی جو ملزم ہے اس کی جو ٹرائل ہے وہ کمپلیٹ ہو اور پھر اپیل جلد از جلد ہو، اور پورا پروسیس دیکھا جائے، انویسٹیگیشن اچھے لیول پر ہو، اچھے افسران، اچھے ریپیوٹ کے افسران کو صرف یہ کیسز دیے جائیں بلاسفیمی لاء کے، اور وہ ان کو دیکھیں۔ جو ملزمان اس گھنونے جرم میں ملوث پائے جائیں ان کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے، ان کو لٹکایا جائے اور پھانسی پہ چڑھایا جائے، یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی ملزمان بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں، تفتیش کے بعد، پورے ٹرائل کے بعد ان کے خلاف کوئی ثبوت سامنے نہیں آتا، تو پھر جنہوں نے الزام لگایا ہے ان کے خلاف بھی قانون سازی ہونی چاہیے، ان کو بھی لٹکایا جائے پھر، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کا سہارا لے کے اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کا سہارا لے کر، ان کی ناموس کا سہارا لے کر خود توہین کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔